السلام علیکم۔ آپ نے یہی نہیں سوچنا اگر کوئی دعا آپ کے سامنے ویسے نہیں آئی جیسے آپ نے تصور کیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ قبول ہی نہیں ہوئی، وہ قبول ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آ رہی کیونکہ آپ تکلیف میں ہیں۔ جب انسان تکلیف میں ہوتا ہے انسان حقیقت کو نہیں دیکھ پاتا اور نہ ہی تب اسے ان فیصلوں میں اپنی بہتری نظر آتی ہے جو اللہ نے اس کے حق میں کیے ہوتے ہیں۔ تو بس صبر کے ساتھ انتظار کریں کیونکہ اللہ نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اس وقت پہ آپ کو اپنی دعائیں دکھائی بھی دیں گی، ان کے جواب آپ کو سنائی بھی دیں گے۔ بس آپ کو یقین رکھنا ہے اللہ پہ۔ اللہ جو بھی کرے گا آپ کے حق میں بہتر کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو آپ ابھی مانگ رہے ہیں اگر آپ کو ابھی مل جاتا، بہت تھوڑے وقت کے لیے ملتا، پھر ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتا، لیکن اگر وہ کچھ دیر کے بعد ملتا ہے ہو سکتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے۔ آپ نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سوچتے ہیں ہم خود کو بدل نہیں سکتے، پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر اب تو بہت دیر ہوگی، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے ہاں کبھی بھی دیر نہیں ہوتی اور نہ ہی اللہ نے آپ کے واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے۔ اس وقت اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے اللہ اتنا ہی آپ کا بھی ہے اور یہ حق آپ سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اجر ثواب کے فیصلے اللہ کے ہاں درج کی گئی انسان کی نیتوں پر، عمل صالح پر ہونے پر ہے، لوگوں کے تیار کردہ مردم شماری کے رجسٹروں پر نہیں۔ کس کو جنت میں رکھا جائے گا کس کو جہنم میں، تو پھر لوٹ جائیں اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹ جائیں۔ تھام لیں اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے بند ہو جائے۔ قرآن انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے اسے ساری زندگی پڑھا جائے۔ سالوں بعد، ہفتوں بعد، مہینوں بعد ایک دن اسے پڑھ لینے سے زندگی اچانک سے نہیں بدل سکتی۔